بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحق وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز مستند موقر حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام اور ملت کی نفس ٹٹولنے والے حضرات خطباء کرام، اس وقت جن علماء کرام نے اظہار خیال فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے. ایک عجیب کیفیت ہے ذہنی اور قلبی. بہت بچتا ہوں ان دنوں کہیں بھی کچھ کہنے سے، لیکن کرم فرماؤں کی کرم فرمائی کہ میں بچ نہیں پاتا. دو باتیں پیش کی میں، چونکہ بڑے علماء تشریف فرما ہیں، ریاست پر جو راج کر رہے ہیں، ان علماء کی موجودگی میں میں سمجھتا ہوں بے ادبی ہوگی، پیش کی معذرت. جن بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ کے لیے وہ بچے وہیں سے کھڑے ہو جائیں جن کی تربیت ہو رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، یا جن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یا آپ تک پہنچنے کے لیے جو ذریعہ بنے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ایک سوال آپ سے کرنا ہے، جن نشیلی چیزوں سے جو بچے چھٹکارا نہیں پا سکے، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں بہت ساری اصلاح ہو گئی ہوگی، بہت ساری پیشانیاں سجدوں کے نشان سے چمک رہی ہے، یہاں سے نظر آ رہا ہے مجھے، بہت سارے چہروں پر ماشاءاللہ داڑھی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، کچھ نوجوان بچے ہیں وہ جھبا پہنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو بچے اب تک اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں، جیسا کہ مولانا ارشاد صاحب ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے تھے، وہ جتنی نشیلی دوائیں ہیں، وہ چاہے ٹیبلٹ ہو، کیپسول ہو، یا پھر ریزر ہو، میں اضافہ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں. یہ جو ٹیبلٹ پلیر مشہور ہو جاتا ہے، آرام سے آپ سوچئے میری بات کو. ایک کیپسول، ایک ٹیبلٹ جب کوئی بچہ استعمال کرتا ہے، وہ ٹیبلٹ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ استعمال کرنے والا اس کا غلام ہو جاتا ہے. ہر یہ سمجھ میں بات صحیح ہے غلط ہے؟ ایک ٹیبلٹ ہو، کیپسول ہو، استعمال کرنے والا جب اسے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا اتنی طاقت وہ ٹیبلٹ میں ہے کہ وہ غلام بنا لیتا ہے اپنا. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، جس اللہ کا ہم نام لے رہے ہیں، کیا اس اللہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا غلام ہمیں بنا سکے؟ نہیں ہو سکتا. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ یہاں پہنچ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اس حصے میں رکھا گیا ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد سوچئے، اللہ نہ کرے ہم سب جنت میں جائیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہو.
میں تو کہوں گا آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے. بہت عظمت ہے آپ کی میرے دل میں اسپیشلی اس لیے کہ سگریٹ پینے والا, بیڑی پینے والا, پان کھانے والا, وہ اگر بیڑی اور سگریٹ چھوڑنا چاہے برسوں لگ جاتے ہیں, وہ عادت نہیں چھوٹتی ہے. لیکن آپ کو یہاں لا کر آپ کے جو ذمہ دار ہیں, مولانا عبد الرحمان صاحب ہو یا ہمارے مدنی صاحب ہو یا اس ٹیم کے پورے ممبران, جو محنت آپ کو کر کے ایک اسٹیج پر لے کر آئے ہیں, آپ امیجن کیجئے, سوچئے کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے, جنت اور جہنم کے درمیان ایسے ہی فاصلہ رہے گا. کیا آپ پسند کریں گے کہ کوئی ایمان والا جہنم میں اس طرح بند ہو جائے پنجرے میں اور جنت والے جنت میں آرام سے بیٹھے رہیں؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ بولیے کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے کوشش ہونا چاہیے نا. تو آپ یہی ذہن میں رکھیے, ایک ٹیبلٹ میں جب اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں غلام بنا دیتا ہے, اور بہت مشہور ہے کہ اس کے بعد کسی کا مرڈر کر دے تو پتہ نہیں چلتا, لوگ اسے مارے تو پتہ نہیں, یہ سب بکواس ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو اپنے اندر کی جو قوت ہے, وہ قوت آپ کے اندر آ گئی ہے. آپ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیے. آپ کی جو تربیت ہوئی, یہ جو تمہاری پیشانی سے وقت رہی ہے, ہمارے حضرت قطب عالم دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں بیانوں میں, خاص نشستوں میں بھی حضرت نے فرمایا, آدمی لیمو چکتا ہے اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, املی کا نام سنتا ہے, کھٹے کا نام سنتا ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے. ایک لیمو میں اتنی طاقت ہے تو کیا میرے اللہ کی نام میں وہ طاقت نہیں ہے؟ بول کر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت لیمو کا اثر تو ہوتا ہے, الفاظ کا اثر نہیں ہوتا, اور اللہ جو ہے وہ الفاظ ہے, الف ہے, لام ہے, ہا ہے. تو ایک بزرگ نے اسے پکارا کہ ابے وہ گدھے, یہ پکارا, وہ بڑا غصے میں آ گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ الفاظ کا اثر نہیں ہوتا ہے, اور گدھا پکارنے پر آپ کو اثر ہو گیا ہے, یہ الفاظ کی طاقت ہے. تو مطلب آپ کو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے, آج سے آپ ذہن میں بٹھائیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, نہ ٹیبلٹ کے, نہ کیپسول کے, نہ اریزر کے, نہ پیٹرول کے, نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں. ہم اگر غلام بنیں گے تو صرف اللہ کے غلام بنیں گے. ماں کا کام ہوتا ہے بچوں کو پرورش کرنا. ایک عمر ہوتی ہے بچوں کے دودھ پینے کی, ایک عمر ہوتی ہے بچوں کے کھانے کی, ایک عمر ہوتی ہے بچوں کے بریانی کھانے کی, ایک عمر ہوتی ہے شادی کی. ماں جو ہے دودھ پلاتی ہے, گود میں رکھتی ہے, تربیت کرتی ہے, اور جب آپ کو ہوش آ جاتا ہے, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ چاکلیٹ کیا ہے, مرچی کیا ہے. تو یہ جو مولانا عبد الرحمان صاحب اور ان کے جو رفقا آپ کی تربیت کرتی ہے, مطلب ایک ماں جس اسٹیج تک لاتی ہے, آپ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاکلیٹ کیا ہے اور مرچی کیا ہے. اب آپ کے بعد جب آپ باہر جائیں گے پوری طرح تربیت پا کر, نمازی بن کر, تہجد گزار بن کر, لوگ ایسا بولنا, ارے کیسا تھا, انہیں کیا ہو گیا نا, نہیں ہمارے بچے بھی ایسا ہونا. ایک کھڑے ہو جائیں آپ. ابھی حضرت مولانا فاروق فوزان صاحب فرما رہے تھے, سیریس مسئلہ نہیں معلوم کتنے لوگوں نے سیریس لیا. میں نے وہ بہت سارے ڈیبیٹ کنٹینیوس دیکھتا رہا, ایکس مسلم کے نام سے آتا ہے. قرآن کی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں, احادیث کا ایسا حوالہ دیتے ہیں, بخاری کا حوالہ, ترمذی کا حوالہ, نسائی کا حوالہ, سب حوالے, جلالین کی عبارتیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلام مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں مرتد ہو گیا, فلاں فلاں فلاں. تو یہ جو آپ یہاں ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ آپ یہاں پہنچ گئے ہیں. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں, آپ ایک ایسا کردار ادا کریں مرکز الصفا کے لیے. جیسے کوئی ڈاکٹر ٹاپ کا ڈاکٹر بن گیا, وہ فخر سے بولتا ہے میں فلاں میڈیکل کالج میں پڑھا ہوں. آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بتائیں لوگوں کو
کہ میں مولانا عبد الرحمن صاحب کے یہاں مرکز الصفا میں میری تربیت ہوئی. جب آپ یہ بتائیں گے تو آپ کے پیچھے اور آئیں گے. پھر میں بچوں سے گزارش کر رہا تھا کچھ چیزیں میں اپنے لیے بھی بولنا چاہتا ہوں, اس نشست کے ذریعے کچھ علماء تک بھی پہنچانا چاہوں. معذرت میں نے پہلے ہی چاہی ہے. یہ جو نشہ ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کا علاج کر رہے ہیں. شہر میں علم کے نشے والے ہیں, وہ نشہ بھی ٹوٹنا ہے. عمل کے نشے والے ہیں, وہ بھی ٹوٹنا ہے. درس کا نشہ, لباس کا نشہ, طاقت کا نشہ, خطابت کا نشہ, امامت کا نشہ, کیا یہ سب نشہ نہیں ہے؟ اس میں تربیت ہو سکتی ہے, اور اس نشے کی تربیت کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے. جس دور میں ہمارے اکابر گزرے ہیں, دارالعلوم ہو, مظاہر علوم ہو, ندوۃ العلماء ہو, وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت. علماء جانتے ہیں حاکم الاسلام حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی کم عمری میں کس کی خدمت میں پہنچے تھے اور کس عمر میں انہیں خلافت ملی. پوری طرح تربیت ہوتی تھی, دماغ کی, قلب کی, پاک صاف. اب کیا ہے دیکھیے, میں شاید بول نہیں پا رہا ہوں, میں اگر وہ حضرات کبھی ہتھے چڑھ جائیں تو پھر میں ان کے سامنے رکھوں گا بات. یہ جو نشے ہیں, اس نشے کی وجہ سے جو امت تباہ ہو رہی ہے, بہت جواب دینا پڑے گا بارگاہ رب العزت میں. وہ لوگ جو اپنے نشے میں پوری طرح مخمور ہیں, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور یہ سب باقی رہنے والا نہیں. وہ علم کا نشہ ہو, عمل کا نشہ ہو, خطابت کا نشہ ہو, اہتمام کا نشہ ہو, امامت کا نشہ ہو, درس و تدریس کا نشہ ہو, ذمہ داری کا نشہ ہو, دعوت کا نشہ ہو, کوئی بھی نشہ ہو. یہ جو نشے اپنے دماغوں میں بھر کر چل رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بس میں اپنے نشے میں مست ہوں, مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا, اور جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہی میں بولوں گا. تو پھر ایسی آنکھیں بھی سلامت نہیں رہتی ہیں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی بھی ہے. اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام پہنچے ان لوگوں تک جو ایک مخصوص شراب خانہ میخانہ تو نہیں بول سکتا میں, ایک مخصوص سرکل ہے اور سارے نشہ اور وہی جمع ہیں. سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی عقل مند ہیں, ہم ہی صاحب کمال ہیں, ہم ہی فلاں ہیں, سب کچھ ہمارا, شہر کے پورے مالدار ہمارے پاس, پورے محتمم ہمارے پاس, پورے ایم ایل اے ہمارے پاس. کیا کھیل ہے جو اس ریاست میں, بنگلور میں نہیں معلوم مجھے, شہر بنگلور کے وہ خطبہ, پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں, بہت پہلے کہیں کہا تھا میں, آج بھی میرے دوست احباب ہیں, میری اصلاح کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں, بہت سارے بیٹھے ہیں, کچھ خلفاء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. بہت ذمہ داری سے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت شہر میں ایسے خطبہ کی ضرورت ہے جن میں سے کوئی ایک تو حنیف نکل آئے. درد سمجھے میرا, میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, ایک تو نکل آئے. سیاسی قائدین, ان کا ارتداد, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی ممبر سے کسی نے کہا ہو یہ آپ کا ایک نالائق سامنے کھڑا ہے, کبھی ممبر پر کسی کو میں نے نہیں بخشا ہے. اس معاملے میں کیا ہوا ہے نہیں معلوم, نہ جمعہ کے خطبے میں کہیں اس کا ذکر, نہ نجی مجلسوں میں ان کا ذکر, نہ کبھی ان سے ملاقات. کم از کم بری تو ہو جائے, آپ صاحب بلائیں یا ایم ایل اے بلائیں, یجمان بلائیں, فلاں بلائیں, ایٹ لیسٹ ان کو بولیں تو صحیح کہ آپ نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے. کیا ایک بھی ایسا نہیں ہے شہر میں؟ حالات ہمارے جو سامنے آ رہے ہیں, بہت قریب ہے الیکشن, دیکھنا ہے کہ کون کون کس کی پاپوشی کریں گے, کون کون کس کی گود میں بیٹھیں گے, کون کون کیا کیا کریں گے. سیاست کیا ہے, ہر سیاسی لیڈر سمجھتا ہے کہ فلاں مولانا میرے پاس ہیں, ان کے ساتھ ایک 10-12 علماء ہیں, خطیب ہیں, ان کو بلائیں گے جمعہ میں, ان سے کہلوا دیں گے, بس ہمارا بیڑا پار. اور بک رہے ہیں. کیوں؟ صاحب کے ساتھ میری فوٹو آ گئی تو بس. اللہ کو جواب دینا نہیں ہے, مرنا نہیں ہے ہمیں. اس امت کا کون ہوگا؟ اس امت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, رونے والا نہیں ہے. ان حالات میں میں جو گزارش کر رہا ہوں,
میں مولانا زین العابدین صاحب سے بھی کہتا ہوں، قاری سراج الدین صاحب اتفاق سے سب بیٹھے ہیں، مولانا عتیق الرحمان صاحب، ان کے گھر میں تو مجلس ہوتی ہی ہے. عوام کو کسی ایسے عالم سے جوڑے رکھیں جس کی نظر اس کے دل پر ہو، اس کی جیب پر نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. اکابر کو ہم نے سنا ہے، خدام تحفے لے کر جاتے تو واپس کر دے اور فرماتے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ اشراف ہے میری نظر میں، آپ اسے واپس لے کر جاؤ. آج ان علماء کو چن کر ہم جیسے لوگ نوجوانوں کو ان کی خدمت میں لے جائیں، بٹھائیں. ضرورت ہے اس نشے کو اتارنے کی. بہت سالوں کو میں نے دیکھا ہے. ابھی میں نے کہا کہ کبھی اس خانے میں بیٹھیں گے تو پھر ان سے بھی خیریت پوچھتا ہوں میں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اس نشے پر جتنے سیریس ہیں، نشہ مکت سینٹر یہاں ہے، دیور جیون علی میں ہے. دیور جیون علی کا ایک معاملہ میں ایک بیان میں کہا تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ پر کیس کر دیں گے. ٹھیک ہے کیجئے. آپ کبھی توفیق ہو ہمارے علماء سے میں بہت ادب سے، بالکل برا نہ مانے، مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے، کم مائگی کا احساس ہے، ایک جذبہ، ایک دیوانگی ہے. پتہ نہیں 2-3-4 سالوں کے بعد، 4 سالوں میں جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے حالات میرے ساتھ آئے. ایک گلی ہے دیور جیون علی کی، آپ یہاں سے شروع کریں، ہر گھر میں ایک گانجا بیچنے والا. عورتیں وہ بیچنے والی. میں نے دونوں ایم ایل اے سے بات کیا، وہ کہنے لگے کہ میں نے الیکشن کے پہلے، الیکشن کے بعد نہیں، مولانا مطہر صاحب گواہ ہیں اس کے. میں نے کہا اسٹیشن آپ کے قبضے میں ہے، انسپیکٹر آپ کے قبضے میں، اے سی پی آپ کے قبضے میں، ڈی سی پی. وہاں کے کچھ علماء کو ایک جگہ جمع کیا میں نے، ان سے گفتگو کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں، سب اپنی اپنی جگہ امام بخاری بنا ہوا ہے، تو وہ امام بخاری کے پاس میں نالا کیسے پہنچ سکتا ہوں، میری پہنچ نہیں. صاحب بولتے ہیں وہ نہیں حضرت فلاں کی طرف سے جب تک اجازت نہیں ملے گی یہ نہیں. میں نے کہا کہ روزہ توڑنا ہے، نہیں نماز چھوڑنا ہے. یہ جو بچے، کم عمر بچے، مولانا روئیں گے آپ وہاں کھڑے ہو کر. کم عمر بچے، وہاں کوئی نہیں جاتا ان کے پاس کو. سب اچھے بچوں کو پیار کرنے لگے تو ہم جیسے بڑوں سے کون پیار کرے گا؟ ہم بھی محتاج ہیں نا پیار کے. سب اچھے اچھے لوگوں سے پیار کریں، سوٹ والوں سے پیار کریں، لمبے جھبے ایسی ٹوپی والے سے پیار، مجھ جیسے سے پیار کریں، تو پھر مسئلہ سنبھالے گا کون؟ مولانا فرید صاحب، مولانا ریاض صاحب نے بڑی ہمت افزائی کی، انہوں نے بات کی. لوگوں کا مزاج ہے مدرسے کے لیے چلتے رہتے ہیں. وہ مدرسے کا میں کیا بتاؤں، سب دکانیں ہیں. اور دکانوں کو بند کرنے کی بھی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. بورڈ لگاؤ، 2 بچوں کو رکھ لو، 1 سالے کو، 1 سالے کے بیٹے کو، بس مدرسہ چل رہا ہے. محترم صاحب بھی ہیں، ناظم صاحب بھی ہیں، سفیر صاحب بھی ہیں، پکاتی بھی ہیں، فلاں بھی ہے. آپ یقین کیجئے، ہمارے اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں. ایک صاحب کو ہماری مسجد کے ایک ذمہ دار 50,000 روپے دیے ہیں. اور ہمارے مدرسے کی بات کیا تو 5,000 روپے مجھے دیے. میں نے کہا کہ آج سب یہ رکھیے، کبھی آپ کو بھی ضرورت پڑ جائے گی، جب مدرسے کی ضرورت ہوگی تو میں لوں گا. اور آج تک ان کے پاس پھر چندہ نہیں ہے. 2-3 رمضان انہوں نے کہا حضرت غصہ کر لی. اس کے بعد میں تحقیق کیا تو وہ جو مولانا، معلوم نہیں مولانا ہیں بھی کہ نہیں ہے، مدرسے کے نام پر چندہ ہوا، زبردست سوٹ کیس کی فیکٹری ہے. کسی کے پاس ہمت نہیں ہے. ایک وقت میں نے مولانا شعیب اللہ صاحب سے بھی کہا، رابطہ مدارس رابطہ مدارس وقف بورڈ کو اپنے اعتماد میں لے کر، اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کو ساتھ لے کر، یا وہاں کی سیاسی قیادت کو لے کر، یا ایسے لوگ
میں نہیں کہنا چاہتا وہ لفظ یہاں محترم عمران صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں اس میدان میں. اتفاق سے ان کا نام شوٹر عمران ہو گیا ہے، اس لیے پورا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا میں. وہاں اس علاقے میں جن لوگوں کا دبدبا ہوتا ہے، اب جن کا دبدبا ہوتا ہے وہ سے لوگ روڑی بولتے ہیں، خیر روڑی بولے ہیں کچھ بھی بولے، ویسے لوگوں کو جمع کر کے کم از کم وہ محترم حضرت قبلہ کے پاس پہنچے ہیں، ان کو پوچھیں کہ کتنے بچے ہیں، آپ کیا پڑھے ہیں، کتنا چندہ ہو رہا ہے. ہماری مسجد کے ذمہ دار آپ اندازہ لگائیں 5,000 روپے ہمارے مدرسے کے لیے اور سوٹکیس کی فیکٹری کے لیے 50,000 دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یا پیار پورم میں بھی چھوڑیے کہاں کہاں جی گفتگو کروں. یہ مدارس یہ سب دھوکے چل رہے ایسے جو سینٹر سے یہ جو کام ہو رہا ہے یہاں دکھ رہا ہے چھوٹا، لیکن ان کو سنبھالنا، ان کی تربیت، ارے جن بچوں کی تربیت ماں باپ نہیں کر پا رہے ان کو لا کر یہ ٹیم کام کر رہی ہے. شہر میں کتنے ادارے ہیں، ذرا ادارے والے بھی میرے سے بہت ناراض ہیں، کیا بہت خراب بولا ہوگی تمہیں بولتے ہیں مجھے. کہ چلیے پیار سے بولتا ہوں، نام لیے بغیر، کم از کم ایسے کام کرنے والوں کو بلا کر ان کو بھی ایک اعزاز دیجیے، کم از کم 150 روپے کا دوہرا ہی دے دیجیے. اسی لیے میں کہیں بولنے سے کتراتا ہوں. بہرحال حضرات علماء کرام مقابل یہاں تشریف فرما ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں اس نشے کے اتارنے کے لیے. حضرت خان کا کچھ نظم شروع کرو. آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس جو چتک صاحب کے گھر میں ہوتا، چرچ میں کوئی نشست ہوتی مجلس وہاں سے بھی بھیج جانا. یہ اس وقت بہت ضرورت ہے. دعوت سے اگر جڑے ہیں، مولانا ریاض صاحب ہیں ماشاءاللہ، بااثر شخصیت ہے. ایسے علماء اگر چاہیں بہت ضرورت ہے مولانا، بھلے وہ خانقاہ میں 2 آئیں، 2 سے 4 بنیں گے. ہم نے کہا نا دکانیں چل رہی ہیں، لاکھوں روپے چندہ ہوتا ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ یہاں محترم آپ سے بھی بہت ادب سے گزار، آپ سے کیا جتنے یوٹیوبرز ہیں اس وقت ملت کو، سماج کو استم کہا جاتا ہے نا، صحافت کو ایک پلر، ایک ستون کہا جاتا ہے. مجھے عزیز بنی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. پوری دنیا اور دنیا کے با اثر بارسوخ افراد مال بن جائیں، مال تجارت، تو اسے وہی آدمی خرید سکتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں. اس دور سے آلریڈی ہم گزر رہے ہیں. جتنے یوٹیوبرز ہیں میں ان سے بھی بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جہاں اجلاس ہوتے ہیں وہاں آپ حضرات تشریف لائیں، کور کریں، سماج تک پہنچائیں کہ خاموشی سے بھی خدمت کی جا سکتی ہے، بغیر کسی شہرت کے یا بغیر کسی اشتہار کے. بالکل خاموش بھی یہ خدمت کی جا سکتی ہے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو گروپ ہے محترم ابراہیم نفیس صاحب، صحافت کا بھی بڑا مسئلہ ہے مولانا ہمارے ابراہیم نفیس صاحب، جسے دیکھو صحافی کا رول ادا کر رہا ہے. زبان، بیان، سوال، جان لیجیے کس کس کا خون ہونے پہ رویا کریں گے. بہرحال معذرت چاہتا ہوں سما خراشی کے لیے. بہت درد ہے میرے دل میں، بہت درد ہے جو نئی نسل مدارس سے نکل رہی ہے. اللہ حافظ. مولانا فاروق فوزان صاحب، ان سے کبھی خاص گفتگو، مولانا عتیق صاحب، ہم جب گفتگو یہی نتیجہ کا، ہمیں بات کریں گے، روئیں گے، مر جائیں گے، بس اتنا کام ہمارا. یہ جو حالات ہیں ملک کے مولانا، اگر آپ سوچیں یا وہ حالات کا آپ کو نیند نہیں آتی رات کو، کیا ہوگا اس ملک میں، اور ہم لوگ ہیں کون، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بڑی بڑی تنظیمیں ملکی سطح پر. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ
جس درد کے ساتھ میں نے گزارشات رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان گزارشات میں خلوص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو بچے اندر تربیت پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر میں گزارش کر رہا ہوں، بیٹے بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں، جتنے لوگ اندر سن رہے ہیں، اکثر حضرت کو بولتی ہیں حضرت دعا کرو ہمارے واسطے کر دو. میں حضرت کو نہیں بول رہا ہوں، میں تم نہ بول رہا ہوں، تمہیں دعا کرو میرے واسطے، تمہاری دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اکثر لوگ کیا بولتے ہیں حضرت ہمیں گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بولتے سنے نہیں گا تمہیں بھی، جب دعا کرو گے تو بولتی ہمیں گنہگار ہیں حضرت. ہمارے حضرت ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے، ایک دیہاتی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس دیہاتی کو اس نے دیکھا کہ وہ چرخا چلا رہا ہے، دھاگا سوٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے. تو وہ بھولے والے دیہاتی جا کر پوچھے کہ حضرت بہت بڑا گناہ کر دیا ہوں میں، کیا مجھے اللہ معاف کرتا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہتے مجھے اتنا پڑھ تو نہیں ہوں، میں میرے پاس ہوتا ہی نہیں. یہ جب دھاگا چلا رہا ہوں خالی اتنا اندازہ لگاؤ، دھاگا ٹوٹنے کے بعد جب گانٹھ ڈال گھاٹی بولتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے تم نہ بولو سوشل کا قصہ. دھاگا ٹوٹے بعد گھاٹی ڈال دی، گھاٹی ڈالنے کے بعد وہ چرخا چلانے والا ان کو بولیا کہ پورا دھاگا آرام سے چلتا ہے، جب وہ گھاٹی کا دھاگا آتا ہے بہت ہوشیاری سے اسے دیکھ کر حمل کر دو کہیں وہ پھر ٹوٹ نہ جائے. تو آپ لوگوں کی مثال اللہ کے پاس کیسی ہے کہ تو اس کی رحمت سے تمہیں بہت قریب ہو سکو. اس سے بول رہا ہوں میں، آپ دعا کرو میرے واسطے، اللہ تعالیٰ کلمے پر سجدے کی اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے، حالات سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے باہر نکالے. میں پھر رات کو مبارکباد دیتا ہوں جتنے بچے بیٹے یہاں کی تربیت کے بعد قسم کھا کر جائیں گے پھر واپس نہیں لوٹیں گے، قسم کھا کر جائیے. اور جو تربیت آپ کی کر رہے ہیں ان کے لیے دن رات آپ دعا مانگے جب بھی کم. میں پھر آپ کو، آپ کے رفقا کو، مدنی صاحب کو، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرما کر، جیسا کہ مولانا ریاض صاحب نے بھی اعلان فرمایا، مولانا فرید صاحب نے بھی اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی وسعتیں پیدا فرمائے. میں پھر تمام علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، خوشحالی نہیں ہونی تھی، ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.